بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صوم، تیسرا قصہ۔ یہ باب دوم کا تیسرا قصہ ہے۔ باب دوم در اخلاقی درویشہ، دوسرا باب جو فقیروں کے عمدہ اخلاق کے بیان میں اس کا تیسرا قصہ ہے۔ حکایت صوم، تیسرا قصہ۔ عبد القادر گیلانی را دیدند۔ یہ عبد القادر گیلان ایک گاؤں کا نام ہے جہاں حضرت شیخ عبد القادر گیلانی جو جیلانی سے معروف مشہور ہیں پیدا ہوئے، اور یہ گاؤں بغداد کے قریب واقع ہے۔ تو یہ عبد القادر گیلانی بھی ان کو کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ مشہور عبد القادر جیلانی سے ہوئے تھے۔ عبد القادر گیلانی را دیدند کہ لوگوں نے شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، در حرم کعبہ روی بر حصا نہادہ بود۔ روی کے معنی چہرہ اور حصا کے معنی کنکری، چھوٹی چھوٹی جو کنکری ہوتی ہے اس کو جو ہے حصا کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے کہ در حرم کعبہ روی بر حصا نہادہ بود کہ کعبے کے حرم میں کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے تھے۔ ومی گفت اور کہہ رہے تھے، اے خداوند ببخشائے کہ اے خدا مجھے بخش دے، وہ اگر مستوجب عقوبتم اور اگر میں عذاب کے لائق ہوں، میرا روز قیامت نابینا برانگیز، تو مجھے قیامت کے دن نابینا کر کے اٹھا تا در روی نیکا شمسان نباشم، تاکہ نیکوں کے روبرو میں شرمندہ نہ ہوں۔ تو یہ انہوں نے یعنی کعبہ حرم مکی کے اندر کعبہ کے بالکل قریب وہ کنکریوں پر اس زمانے کے اندر وہاں کی فرش جو ہے بالکل برابر ہموار نہیں ہوا کرتی تھی۔ کعبہ یعنی حرم شریف کی زمین کچی ہوا کرتی تھی، اس پر کنکریاں ہوا کرتے تھے، تو وہاں وہ سر رکھے ہوئے تھے اور رکھ کر اللہ رب العزت کے دربار میں یہ گریہ وزاری کر رہے تھے کہ اللہ میری مغفرت فرما، اور اگر میں گناہ کے بخشش کے لائق نہیں ہوں تو قیامت کے دن جو ہے مجھے نابینا اٹھانا، اس لیے کہ محشر کے میدان میں ایک ہی میدان کے اندر نیک اور بد سب قسم کے لوگ جمع ہوں گے، تو وہاں اگر میری بخشش نہیں ہوگی تو میں نیکوں کے سامنے شرمندہ ہوں گا، اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ مجھے نیک سمجھتے تھے اور وہاں میری بخشش ہی نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں میں بہت زیادہ شرمندہ ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے نابینا اٹھانا۔ تو ان کا تواضع تھا، یعنی اللہ کی رحمت، تو اس سے امید تو یہی ہے کہ ان کی بخشش ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ رب العزت کے دربار میں اس طرح گریہ وزاری کر رہے تھے۔ قطعہ روی بر خاک عجز می گویم، چہرہ عاجزی کی خاک پر رکھ کر میں کہتا ہوں، ہر سحرگاہ کے بعد می آید، ہر سحرگاہ کے بعد می آید، جب کہ صبح کے وقت ہوا آتی ہے، اے کہ ہرگز فراموشت نکنم، اے وہ ذات کہ تجھ کو میں ہرگز فراموش نہیں کرتا، ہیچت از بندہ یاد می آید، کچھ تجھ کو بندہ کی بھی یاد آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انہوں کی یعنی اشعار کے اندر یہ یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور اس کے اندر یہی مضمون ہے جو اوپر بیان ہوا۔ تو اس حکایت کا مقصد یعنی حاصل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کتنا ہی عابد و زاہد ہو، اس کو اپنی عبادت پر گھمنڈ و تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی درخواست کرنی چاہیے۔ تو یہ قصہ یہاں پورا ہوا۔